ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. فلعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وبصيرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال الله تبارك وتعالى في سورة القصص: وقال لأخته قص لائق و قابل قدر حاضرین جماعت محترم سامعین و سامعات اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی، کبریائی، بادشاہی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات، زمین و آسمان کے مالک کے لیے زیبا و سزاوار ہے، جو اس کل کائنات کا تنہا تنہا خالق و مالک ہے، کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام قسم کی بھلائیاں ہیں، اور وہی ذات اقدس ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، رحمت اور برکت نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت پر ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء
سیدنا مرسلین رحمت للعالمین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب اکرام پر اور قیامت تک کے آپ کی اتباع کرنے والے تمام اہل ایمان پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس خطبہ جمعے میں جس موضوع کے تحت بحث کرنے لگا ہوں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کا سفر۔ یہ عنوان کا انتخاب میں نے اس لیے کیا، آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے کہ 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے کس چیز کے متعلق؟ خبر سننے کو آ رہی ہے کہ بہت سی ہمارے مسلمان گھرانے کی جو خواتین ہیں وہ غیر قوم کے لڑکوں کے ساتھ سمبند اور تعلق بنانے کی خواہش مند ہے۔ ہماری سب سے بڑی اس کے متعلق کمزوری یہ ہے کہ جو چیز ہو رہی ہے یا جو خرابی ہو چکی ہے وہ خرابی کس وجہ سے ہوئی، کس بنا پر ہوئی، کیا کمیاں خامیاں ہمارے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے ہوئی، اس پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ بس صرف اسی بات پر لگے رہے کہ آگے کرنا کیا ہے۔ آگے صرف میٹنگ میں میں خود گیا ہوا تھا 2 دن، پرسوں کے دن صرف جتنے مسجد کے صدر ہے تنظیم المسلمین کے جانب سے ان کی میٹنگ تھی۔ صدر میں صرف صدر کی مشاورت تھی، جتنے بھی صدور تھے مسجد کے، جتنے بھی امیر تھے، اور کل کے دن جو ہے علماء کی مشاورت۔ میں تو یہ خیال کر کے گیا تھا کہ مجھ سے بھی جو بڑے بڑے مسجد کے جو علماء ہیں ان کی کچھ ایسی رائے ہوگی جس بنا پر جو ہے جیسی انقلابی باتیں آئے گی سامنے اور اس کے متعلق کام کیا جائے۔ کئی علماء نے تو اپنے مشورے دیے جو ٹھیک لگا، لیکن کئی ایسے علماء ہیں انہوں نے صاف طور پر انڈائریکٹلی اپنا پلڑا چھاڑ دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ علماء کی کوئی غلطی نہیں، علماء کا کام ہے پہنچا دینا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ بھی پہنچا دیں، باقی ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ۔ یہ کہہ کر کے پڑھنا چھاڑ دیا، جبکہ مشاورت اس بنا پر رکھی گئی تھی کہ آگے کون سے ایسے اقدامات ہمیں اٹھانے ہوں گے جس کے وجہ سے یہ جو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برائیاں آئی ہے، یہ برائی جڑ سے ختم ہو جائے۔ اس کے متعلق کسی کی بھی کوئی ایسی معروف و معقول رائے نظر نہیں۔ سب کا بس ایک ہی تھا کہ ہمارے مساجد کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر جو ہے صرف خواتین کا ہفتہ واری کوئی اجتماع، کسی نے مہینہ واری اجتماع کہا، کسی نے کہا کہ کاؤنسلنگ کریں، بس صرف ان تک دین پہنچانے کا کام کریں، یہی بات ہے۔ یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ جو بنیادی دین کی باتیں ہیں وہ تو سب کو صدیوں سے معلوم ہے، آپ کون سے دین پہنچانے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا تو کام یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو رویہ ہے، قرآن مجید کا جو نقطہ نظر ہے، آپ اس کو پہنچائیے۔ دین اگر صحیح معنوں میں پہنچ سکتا ہے تو وہ قرآن مجید کے رویے کو،
قرآن مجید کے سمجھانے کے طریقے کو اختیار کیا جائے تب جا کر کے پہنچ سکتا ہے، ورنہ دین ایسے پہنچنے والا نہیں، بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ جیسے میں نے بات کہی علت کی کہ جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے اور جتنی بھی سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی علت موجود ہے کہ یہ ایسا طرز عمل ہے تو اس کے پیچھے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ بتایا گیا ہے باقاعدہ۔ یہ چیز کی کمی جو ہے، چاہے وہ میں ہوں یا اور بھی جتنے مدرس ہیں یا اور بھی جتنے ائمہ ہیں یا اور بھی جتنے علماء ہیں، سب کے اندر یہ کمیاں ہے کہ جو احکامات نازل ہوئے وہ احکامات کو نعوذ باللہ من ذالک صرف اور صرف تھوپا گیا ہے جبری طور پر۔ اس بنا پر جو ہے ہوا یہ کہ سختی کرنے کے وجہ سے عورتیں جو ہے سڑک پر اتر آئی ہیں، احتجاج کرنے لگ گئی، اسٹرائک کرنے لگ گئی ہے اپنے دین کے اس حکم کے خلاف۔ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عراق کا کیا میٹر ایشو ہے، وہاں پہ بھی بہت معاملہ گرم، عورتیں اسٹرائک کر رہی حجاب بین کے خلاف۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کس بنا پر ہوتا ہے؟ جبری طور پر کوئی احکام تھوپنے کے بنا پر ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی حکم دین کا ہے اس کے پیچھے اس کی علت کیا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو جتنی برائیاں آئی ہیں، خرابیاں آئی ہیں، اس کے لیے میں نے جو انتخاب کیا اپنے اس عنوان کا، اس کے لیے میں نے جس کو بیس بنایا ہے وہ سورۃ القصص کا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر جو ہے جو ان کا مصر سے لے کر جو مدین تک کا سفر تھا، اس دوران میں جتنے بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے، واقعات ہوئے، اس سے کیا ہونے والا، حاصل ہونے والا اسباب ہے، آج کے انشاءاللہ خطبے میں ہم جانیں گے۔ خیر، ابتدا یہاں سے ہوئی وقالت لأختہ قصی۔ جب فرعون کی جانب سے عمومی طور پر اعلان ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے جو شریر بچے ہیں، جو مذکر ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے اور جو مؤنث ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر الہام کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق پر رکھے اور دریا میں ڈال دیں۔ ایک بات کا غور کرنے کی، موسیٰ علیہ السلام کے باپ بھی موجود تھے، لیکن جو کام ماں کر سکتی اور جو کام ماں سے لینا تھا اس میں کیا حکمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن میں اس کو بہت غور کیا، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ ماں کو حکم دے رہا ہے، ماں کو الہام ہوا ہے، باپ کو الہام نہیں ہوا ہے، ماں کو ہو رہا ہے الہام۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی۔ ہم نے وہی ان اقذفیہ فی التابوت، تابوت میں تم کو ڈال، واقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل، سمندر میں ڈال دے، دریا میں ڈال دے، دریا اس کو ساحل کے کنارے پر پہنچا دے۔ وَخُذُوا عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور میرا اور اس کا دشمن یعنی موسیٰ کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے اس وقت محبت ڈال دی اس کے دل میں، آسیہ کے دل میں۔ پھر اس کے بعد یہ جتنے معاملات صندوق میں تو ڈال دی، پھر آگے فرمایا کہ ان کی بہن کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ وقالت لأختہ قصی، جب ان کی ماں نے جو ہے ان کو دریا میں ڈال دیا تو ان کی بہن کو کہا کہ ذرا نگرانی اور ذرا ہوشیاری سے کرنا۔ تلمود کے اندر یہ واقعہ ہے، تلمود کہتا ہے، تلمود یہ یہودیوں کی جو قوانین ہے، جیسے منوسمرتی ہے ان کی ہندوتو کے جو قوانین، ویسے تلمود ہے یہودیوں کے قوانین۔ تلمود کے اندر یہ ہے کہ اس وقت وہ لڑکی کی عمر جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن 10 یا 12 سال کی عمر،
اور بڑی اس نے ہوشیاری سے، بہادری سے اور چتورائی سے جو ہے اس نے پیچھا کیا کہ تاکہ یہ فرعونیوں کو، ان قبطیوں کو جو ہے، مصریوں کو یہ بات کا احساس نہ ہو کہ یہ ان کی بہن ہے یا یہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بڑی ہوشیاری کے ساتھ تعاقب کیا، اور جب وہ حضرت آسیہ نے ان کو اٹھا لیا اور پھر فرعون سے التجا کی تو اس وقت فرعون نے آسیہ کے کہنے پر مان تو لیا، لیکن فرعون جو ہے زندگی بھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیور میں نہیں تھا۔ پھر جب دودھ پلانے کا معاملہ پیش آیا، آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا اور ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والیاں حرام کر دیا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ مَرَاضِعِهِ، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھی۔ تو اس لڑکی نے ان سے کہا، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کو خبر ملی کہ جو دائیوں، کوئی بھی دائی آ رہی ہے دودھ پلانے والی، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے دودھ نہیں پی رہے ہیں، اللہ مچا دیا۔ آسیہ علیہ السلام بہت پریشان۔ اب ان کو خبر ملی تو یہ کسی طریقے سے محل پہنچی اور انہوں نے کہا کہ تمہیں ایسا گھر کا پتہ نہ بتاؤ جس کے لوگ موسیٰ کی پرورش کا ذمہ لے سکے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ رکھے۔ یعنی کہ اس وقت بھی جو ہے یہ ہوتا تھا کہ جو دائیاں موجود ہوتی تھی دودھ پلانے والی، یعنی ان امیر گھرانوں کے جو بچے ہوتے تھے، یہ دائیاں، ان کا یہ کام تھا کہ یہ جاتی اور بچوں کو حاصل کرتی اور ان سے جو معاوضہ، جو اجرت حاصل ہوتی ان کے والد سے، اس میں ان کی کمائی تھی۔ یہ معاملہ عرب میں بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم تو جانتے ہی کہ دائی حلیمہ کا جو واقعہ ہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا۔ یہ جو لفظ موسیٰ ہے، یہ موسیٰ، یہ فرعون کا دیا ہوا نام ہے، فرعون کی بیوی جو آسیہ علیہ السلام، ان کا دیا ہوا نام ہے۔ موسیٰ جو یہ لفظ ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ نہیں، نہ ہی کوئی عربی لفظ ہے نہ عبرانی لفظ ہے، یہ اس وقت کی جو مصری میں جو پکٹو زبان تھی، قبطیوں کی جو زبان تھی، پکٹو لینگویج میں موسیٰ، موسیٰ کا مطلب ہے منہ یعنی کہ پانی، اور سا یعنی کہ، یعنی موش، ایسا کچھ نام ہے وہاں تلمود کے اندر۔ شے یعنی کہ بچایا ہوا، پانی سے بچایا، یعنی سمندر کے ساحل پر آئے تھے تو اٹھایا، تو بولے اس کا کیا نام رکھنا ہے؟ ہاں بھائی یہ ساحل کے کنارے پر ملے تو ہم نے انہیں اٹھا لیا تو ان کی زندگی بچ گئی، تو اس بنا پر ان کا نام موشے، شین یا، وہ عربی میں ٹرانسلیشن ہوتے ہوتے بعد میں جیسے ایسے زبانیں بدلی ہو وہ موسیٰ بن گئی۔ اس طرح سے ان کا نام رکھا گیا موسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس پہنچایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمزدہ نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یعنی یہ کہ موسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اصلیت معلوم ہو سکے کہ وہ کس گھرانے سے، یہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصیریت تھی، پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا پروگرام تھا، پورا سیٹ تھا کہ کس طریقے سے جو ہے لانا ہے، کس طریقے سے مدد کرنی، اور ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے جو ایماندار ہوتے ہیں، جو دیانتدار ہوتے ہیں، جو وفادار ہوتے ہیں، جو رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی جیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایسی مدد کرتا ہے، ان کا ایسا تعاون کرتا ہے۔ آگے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچے اور ان کی نشو و نما پوری ہو گئی، بائبل میں الگ الگ نام سے جو ہے الگ الگ ان کی عمریں بتائی، کسی نے 17 بتائی، کسی نے 18 بتائی، لیکن جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 اور ورس نمبر 23 میں، ورس نمبر 22 سے سارا ان کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں
اس میں ان کی اصل عمر بتائے. When Moses was 40, then he decided to visit his people, the Israelites. یعنی جب وہ 40 سال کے ہوئے تو پھر انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے اسرائیلی پیپل میں جائیں, اسرائیلی لوگوں میں جائیں. اور یہی بات سیم لکھی ہوئی آگے جو آیت کریمہ میں. تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا, حکمت بھی عطا کی, علم بھی عطا کی. حکمت کیا عطا کی؟ قوت فیصلہ, فہم و فراست, حکمت اور دانائی. یہ چیز ہم نے انہیں عطا کی جو 40 سال, اور 40 سالوں میں علم کیا عطا کیا؟ ایک تو ان کا آبائی علم, گھر میں رہنے کی وجہ سے جو اصل ان کے باپ دادا تھے, ابراہیم, اسحاق, یعقوب, یوسف, سب کے بارے میں علم ہو گیا ان کے والد اور والدہ کی وجہ سے. اور فرعون کے محل میں رہنے کی وجہ سے جو حکومتی اور سیاسی لیول کی جو تعلیمات ہیں, جو پولیٹکس, وہ جو تعلیمات تھی حکومت کرنے کی, اور کس طرح داؤ پیچ کر چلنے ہیں, کس طریقے سے فیصلے لیا جاتا, وہ رہ کر کے وہاں پر انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی. یہ بات بک آف ایکٹس کے چیپٹر نمبر 7 اور ورس نمبر 22 میں درج ہے, یعنی ایک ورس پہلے. اس میں یہ بات درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطیوں سے علوم حاصل کیا, اور ان کے کام کاج کے کس طریقے سے حکومت چلانی, وہ ساری چیزیں حاصل کی فرعون کے محل میں رہ کر. یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا, حکم و علم, حکمت اور یہ علم حضرت موسیٰ. اور آگے بات بیان ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے رحیم تھے اسرائیلیوں کو لے کر کے کہ یہ جب شہر میں داخل ہوتے, اور شہر اور یہ جو محل, یہ جو حکومتی محلات جتنے تھے, جو اونچے لیول کے لوگ, اونچے نیچے یہاں پہ بھی تھا, اونچے لیول کے یہاں پہ تھے, یہاں پہ برہمن تھے, وہاں پہ وہ شودرا, شتریا, وہ سب موجود تھے. اسرائیلی یہ جو تھے وہ شودرا تھے, نیچی جات والے, دلت. ان کا پورا شہر اور ان کا پورا گاؤں الگ تھا, اور یہ برہمنوں کا شہر ادھر الگ بسا ہوا تھا, مطلب یہ قبطیوں کا, مصریوں کا. تو ان کا وہاں شہر میں جانا ہوتا تھا, کیونکہ یہ بچپن ہی سے اپنے والدین کے ساتھ ہے, تو اسرائیلیوں سے ان کی ہمدردی تھی. یہاں تک کہ باقاعدہ انہوں نے کئی ایسے کام اسرائیلیوں کے آسان کیے. تلمود میں یہ بات, اقتباس آتے تلمود میں یہ بات ذکر ہے, ایکسپٹس فرام دا تلمود میں پیج نمبر 129 میں یہ بات درج ہے کہ ایک دن کی بنی اسرائیل کی چھٹی انہوں نے دلوائی فرعون سے مشاورت کر کے. انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر آپ انہیں اسی طرح 7 دن لگاتار کام کرتے رہیں گے, پورے ہفتے پر یہ کمزور ہو جائیں گے. کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہمارا ٹریڈنگ ہے, جو مال بن کے تیار ہوتا ہے, جو جس کی وجہ سے بائنگ اینڈ سیلنگ ہمارا جو چل رہا ہے, یہ آگے چل کر رک نہ جائے. اس لیے آپ جو ہے ایک دن کی انہیں چھٹی دیجیے تاکہ یہ آرام کر لے, اور تاکہ یہ بیمار نہ ہو. اور اسی طریقے سے اور کئی کام انجام کر کے انہوں نے اسرائیلیوں میں اپنی شہرت حاصل کی. تو یہ بڑے بڑے کام جو ہے حضرت موسیٰ پہلے سے کرتے آ رہے تھے. نبیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ بس وہ اچانک سے کوئی ایک وحی آئی اور ان کو نبوت عطا ہو گئی, بولے آج سے تم نبی, ہاں تم کام پہ لگ جاؤ. یہ معاملہ نہیں تھا, بلکہ بچپن ہی سے ہی ان کو ایسا بنا دیا گیا تھا, اور یہ اس لیول پہ آ کے اتنے کیپیبل ہو چکے رہتے تھے کہ اب ان پہ وہ ذمہ داری ڈالی جاتی تھی نبوت کی. اب یہ جو میں واقعہ یہاں سے لے کر چل رہا ہوں, یہ اب تک نبوت آئی نہیں, یہ اب تک نبی نہیں بنائے گئے. یہ کبھی ایک عام انسان کی کیسی حیثیت رہتی ہے فرعون کے محل میں, اور اسرائیل, بنی اسرائیل میں اس طریقے سے اب ان کا ایک قصہ چل رہا. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے کام انجام دیں. یہاں موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حکمت کیا ہوتی ہے, علم کیا ہوتا ہے, وہ سارے علم, وہ سارے داؤ, دنیاوی داؤ پیچ بھی, اور جو مدرسے کی تعلیم بھی, اور حکومت کی دنیاوی تعلیم, یہ جو ساری چیزیں, جو اصل دین ہے, وہ دین تو سیکھ رہے موسیٰ علیہ السلام شروع سے. اس طرح اللہ نے حکمت اور نبوت عطا کی. یہ جو حکمت اور نبوت کا جو
لیکن یہ نبوت نہیں تھی. یہ جو حکمت اور علم کی بات اللہ نے کی، یہ نبوت نہیں تھی. یہ نبوت تو وہی ملی کوئی تو. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے. یعنی ہو سکتا ہے وہ صبح صادق ہو یا دوپہر میں جب سب لوگ آرام کریں، کیونکہ مصر کی گرمی بھی گرمی تھی، معمولی گرمی تو نہیں تھی. مصر کی دھوپ بھی بہت خطرناک چلچلاتی دھوپ تھی. یا پھر رات کا وقت کڑک سردی، دن میں گرمی رات میں کڑک سردی. تو یہ شہر میں داخل ہوئے. جیسے میں نے بتایا کہ ان کا شہر الگ تھا اور یہ ان کے جو حکومتی جتنے محلہ تھے وہ الگ تھے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں اور یہ بات موجود ہے. یہ پھر آگے کے ورسز میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں. چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 23 سے لے کر 30 تک کے یہ پورا قصہ جو ہے ماؤنٹ آف سینائی یعنی طور سینا تک کا جو واقعات ہے یہ نیو ٹیسٹمنٹ بک آف ایکٹس میں موجود ہے، کتاب الاعمال کے اندر. اور یہ بھی بات موجود ہے کہ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. ہذا من شیعتہ، ایک ان کی جماعت کا تھا یعنی اسرائیلی، وہذا من عدوی، اور ایک قبطی تھا فرعون. تو جو ساتھی تھا اس نے مدد کو پکارا حضرت موسیٰ کو. تو موسیٰ کو جب انہوں بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھوسا مارا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھوسا مارا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ یہ یار یہ جو، کیونکہ یہ جب داخل ہوتے تو دیکھتے تھے نا شہر میں یہ لوگ کس طریقے سے یہ جو حکومتی ملازم ہیں بنی اسرائیل سے کس طرح مال توڑ کر کے کام کراتے. تو انہیں بھی ایسا معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے. تو ڈائریکٹ انہوں نے اگر کوئی بات نہیں کی، صرف گھوسا مارا. اور مارنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مر جائے. قرآن مجید کہتا ہے کہ مارنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مر جائے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ مر جائے. یہ یہودی کہتے ہیں، بائبل میں باتیں لکھی ہوئی، بک آف ایکسوڈس میں، کتاب الخروج کے اندر یہ بات لکھی ہوئی، چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 12. And he was looking here and there. اور جب اسے پتا چل گیا ادھر ادھر دیکھنے کے بعد، to make sure that no one is seen، کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا. Then he killed Egyptian and hide the body in the sand. تو انہوں نے اس کو جان سے مارا اور مٹی کے نیچے چھپا دیا. یہ بات بائبل موسیٰ علیہ السلام پر الزام آتے تھے. الزام تو یہ لگاتے نارے. قرآن مجید نے تو انبیاء علیہ السلام کے قصے کو کس طریقے سے پیوریفائی کر کے بتایا ہے. قرآن پہ انگلی اٹھا دے. نالائق یہ لوگ ان کی کتابوں میں بھرا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اتنا بڑا الزام لگا ہے کہ موسیٰ کی یہ چاہت تھی، منشا تھی کہ اس کو جان سے مار دے، لیکن قرآن مجید نہیں کہہ رہا. قرآن مجید کہہ رہا انہوں نے گھوسا مارا. فقطع علیہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ گھوسا مارا انہوں نے، لیکن وہ مر جائے گا یہ ان کو کبھی احساس نہیں. اور اس سے ایک بات پتا چلی کہ وہ فزیکل فٹنس بھی تھی. فزیکل فٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی ان کو ایسی جگہ بھی مارنے کی معلوم تھی جس کے وجہ سے انسان مر گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ مطلب وہ مارشل آرٹ یا فائٹنگ کی بھی ٹریننگ لیتے تھے. نبی ایسی نہیں تھا کہ صرف علم لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ کیپیبل ہوتے تھے. ایسی جگہ پہ انہوں نے مطلب ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ اس کو جان سے ہی مارنا ہے، اور ایسی جگہ انہوں نے مارا اسے جس کی وجہ سے مر گیا. ہمارے ادھر کے جو رہتے خالی بس بڑی بڑی بول رہتی، بڑی بڑی باتیں رہتی، اس کا یہ کر دوں گا، اس کا وہ کر دوں گا، اور ہاتھ میں تو کوئی دم نہیں رہتا. کیونکہ گانجا پی پی کے، چرس پی پی کے وہ ساری مردانگی ختم ہو چکی ہے. یہاں دیکھو 40 سال کا ابھی بھی کڑیل جوان ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر ہے، بدل لڑ رہے. 60 سال کی عمر میں فتح 10,000 کا لشکر لے کر داخل ہو گئے، اور یا 60 سال کی عمر میں ڈائبٹیز. ایسی تو ہماری حالت، تو بتاؤ ایسی ہماری حالت ہوگی
یا آگے کام کرنے کے ہوں. ایک گھوسا مارے وہ سامنے والا گر گیا. کتنی فزیکل فٹنس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہو. اور آگے بھی وہ باتیں اور آئی. اور وقزہ سے مراد تماچا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے گھوسا مارا جس کی وجہ سے مر گیا، اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی وقزہ کا لفظ استعمال کیا. پھر انہوں نے بے ساختہ کہہ اٹھے جب وہ مر گیا، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہو گیا. یعنی اس کو مارا وہ شیطانی عمل نہیں، یعنی یہ کہ میں آ کر سنا نہیں، ڈائریکٹ فیصلہ کر دیا. مجھے چاہیے تھا کہ میں سن لیتا، ہو سکتا ہے کہ اس کی غلطی ہو. ھذا من عمل الشیطان. اور وہاں پر جو ہے انہوں نے پھر دعا کی کہ اے میرے رب، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فغفر، تو میری حفاظت فرما. ایسے وہ جو مغفرت ہوتی ہے نا، وہ حفاظت سے مراد ہے. یعنی آپ پروٹیکٹ کر لیں. ابھی کیا، ابھی مر تو گیا یہ، اب میری پروٹیکشن، یا اللہ میری تو حفاظت فرما. اور ہوا یہ کہ وہ ایسا وقت تھا کہ وہاں پر کوئی قبطی اور نہیں تھا، جس کی وجہ سے شکایت پہنچ گئی. اور فرعون اور فرعونی جتنے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کو ایک حسد، ایک قسم کی حسد اور جلن تھی. اور یہ بس تعاقب میں تھے کہ موسیٰ کوئی فالٹ میں ملے. یہ بھی ان کے ڈرتا نہیں، کیونکہ جب بھی مشاورت ہوتی تھی یہ کچھ الگ ہی ان کی رائے دیتے تھے. وہ ظالمانہ رائے دیتا تھا، یہ منصفانہ رائے پیش کرتے تھے. اس لیے فرعون آسیہ کی وجہ سے جو ہے رکا ہوا تھا. اور بس کوئی لا اینڈ آرڈر کو یہ کوئی خلاف ورزی کرے اور ان کو کسی طریقے سے سزا دے دے، بس اس کی انہیں تلاش، اور یا انہیں مل گئی. لیکن اب تک کوئی خبر گیری نہیں ہوئی، مخبری نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا. وہاں سے موسیٰ چلے گئے. لیکن اگلے دن پھر ہوا کہ یہ بندہ جو ہے، یہ بندہ پھر سے جو آ کر دونوں اسرائیلی لڑے. تلمود کہتا ہے کہ دو اسرائیلی تھے، لیکن قرآن مجید اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. اور مفسرین کی رائے یہ کہتی ہے کہ ایک قبطی تھا اور ایک فرعون، ایک یہ اسرائیلی تھا. تو جب یہ آگے بڑھے اور کہا کہ تو ہی سب سے بڑا جھگڑیلو ہے اور یہ آگے مارنے کے لیے اسے بڑھے، تو پھر اس نے کہا کہ جس طرح موسیٰ تم نے گزشتہ دن اسے قتل کر دیا تھا، اس طرح سے آج تم مجھے مار ڈالو گے. تب یہ مخبری ہو گئی، کیونکہ اس نے سامنے والے نے سن لی، مخبری ہو گئی. پھر شہر کے دوسرے کونے سے ایک دوڑتا ہوا ان کا جو ہمدرد تھا وہ آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ ابھی جو ہے تمہارے متعلق پلاننگ ہو رہی کہ کسی طریقے سے تمہیں سولی پر ٹنگا دیا جائے. تو فوراً جو ہے یہاں سے روانہ ہو، روانگی اختیار کر. خیر بچتے بچاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی طرح نکل مدین کی جانب. مدین جو ہے یہ شمالی عرب، سعودی عرب کے شمال سے نارتھ سائڈ میں جو ہے یہ بسا ہوا شہر تھا. اور یہ جو ہے فرعون کی جو دارالحکومت تھی اس کے انڈر میں نہیں آتا تھا. وہاں کسی طریقے سے سپاہیوں سے اور بھی جو تعینات جو پولیس ہوگی اس وقت فرعون، اس سے بچتے بچاتے کسی طریقے سے نکل گئے. اور دوسری چیز حکمت یہ بیان ہوتی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خود منصوبہ تھا، یہ بنایا ہوا تھا کہ ان کو اس شہر سے نکالنا ہے، تاکہ یہ اس کے ذریعے سے جو آگے قصہ بیان ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بات پتہ لگے کہ جب اسرائیلیوں کو لے کر یہ نکلیں گے، فرعونی جب ان کا پیچھا کریں گے تو سمندر کا کون سا ایسا راستہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں یہ سیفلی جو ہے لے کر کے نکل سکے پورے اسرائیل. تو یہ پورا انہوں نے جو ہے محاصرہ کرنے، معائنہ کرنے کے لیے پورا جو ہے شہر گھومتے گھومتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروگرام ہے، لیکن یہ گھومتے گھومتے چلے گئے اور ہر چیز کا انہوں نے معائنہ اچھی طریقے سے کر لیا. مدین پہنچے. جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورت اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کو لے کر کھڑی ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ روک رہی. یعنی یہ کہ جانور پیاس سے، بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو ہے وہ کنویں کی طرف جا رہے ہیں اور یہ انہیں روک رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اب ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، دیکھے کہ ہر دن کا یہ معاملہ ہے. تو پھر انہوں نے پوچھ لیا، موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھ لیا کہ تمہیں کیا پریشانی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چروائے اپنے کو نہ پلا دے، اپنے جانوروں کو نہ پلا دے.
اور ہمارے والد بہت برے ہیں. وابونا شیطان خبیر، کہ ہمارے والد بہت برے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ہم ان چرواہوں سے لڑ بھی نہیں سکتے، یعنی یہ کہ اب یہ پانی پلا رہے ہیں، اب ہمارے جانور گھسے تو پھر کوئی تو میں ہو جائے گی. اب تو میں سے اچھا ہی ہے کہ ہم اپنے جانور کو روکیں، کیونکہ ہمارے والد صاحب ہے، صرف والد ہے، وہ بھی بوڑھے ہیں، کوئی ہمارا بھائی بھی نہیں، کوئی طاقتور نوجوان بھی نہیں ہے جو اس کے لیے ہم دو بہنیں ہیں، ہم کو اس وجہ سے نکلنا پڑتا ہے کام کاج کے لیے. اب جب موسیٰ نے پوچھا تو اس میں دو چیز بات سمجھ میں آتی. ایک یہ کہ عورت کے جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بڑا ہی مختصر تھا، اور دوسری چیز انہوں نے پوری کہانی نہیں بتائی. حالانکہ پوری کہانی ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے، خالی انہوں نے اتنا کہا کہ ہمارے والد بوڑھے. بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے کوئی گھر میں مرد نہیں، اور ظاہر ہے سامنے جو پرایا مرد ہے، اب اس سے کس طرح بات کرے. یہ شریف لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جتنی باتیں اتنا ہی معقول اور معروف انداز میں جواب دیتے ہیں. اور اللہ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس کے دل میں مرض نہ پیدا ہوا، قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات کرو، جس طرح یہ عورت نے حضرت موسیٰ سے. یہ اجنبی آدمی ہے، پوری ایک دم جس طرح ہماری عورتیں بیٹھ جاتی ہے بنداس، غیر آدمی کے ساتھ جو ہے فل چیٹنگ میں، انسٹا پہ، فیس بک میں، اور پھر ذریعے سے سامنے والا پھر اخلاق بھی ویسے پیش کر دیتا ہے، اور بڑی بڑی جو ہے مطلب نعمتیں گنوانے لگتا ہے، اور بڑے بڑے قسمیں اور وعدے کرتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیاں بہک جاتی، باتوں میں آ جاتی. یہ سمجھدار گھرانے کی سمجھدار لڑکی ہوتی ہے، کیونکہ بات کا ان پر کام ہوتا ہے، مختصر انداز میں جواب. اب آگے سنیے. یہ سن کر موسیٰ نے ان جانوروں کو پانی پلا دیا، مدد کر دی، پھر ایک سائے کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. یعنی جتنا کام تھا، ایک شریف گھرانے کا جو مرد ہوتا ہے، اور ایک جو مرد ہوتی ہے، مرد کی نشانی ہوتی ہے وہ چھچوڑا نہیں ہوتا. باقی سامنے والے تو ذہن میں اس کے دل میں مرض پیدا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ اقدامات اٹھائے یا کچھ نہ کچھ غلط رویہ عورتوں کے متعلق رکھے، کیونکہ یہ تو پورا سنا چکی تھی نا، یہ تو اپنے بارے میں پورا بتا چکی تھی مختصر انداز میں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بنا پر مدد ہوتا ہے کہ بھائی کچھ ابھی تھوڑا ہی پانی بچا ہے، اگر پلا لو، ٹھیک. کچھ بھی ہوتا ہے، تھوڑی چیز ہوتی ہے تو موڑ بھیڑ کر کے کس طرح سے گھس گھسا کر جو ہے آدمی لے لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، جب وہ تھوڑی ہوتی ہے اور لینے والے بہت ہوتے ہیں. انہوں نے بھی جانوروں کو، ان کے جانوروں کو گھسایا، پانی پلایا، اور جو بھی آیا ان سے موڑ بھیڑ خود کر لی، کیونکہ طاقتور جوان تھے. پانی پلا کر انہیں دے دیا. اب یہ وہاں سے روانہ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ تو اس کے متعلق مجھ پر خیر نازل کر فرما، کیونکہ میں فقیر. تو وہاں سے وہ لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ چلیے ہمارے ابا جان بلا رہے. مطلب ایک بات غور کرنے کی یہاں پر میں روک کر بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ لڑکی پانی پلا کر کے یہ دو لڑکی اپنے گھر پہنچی، والد صاحب نے، قرآن مجید یہ بیان نہیں کرتا، خود سمجھنے کی بات ہے. ظاہر ہے کہ یہ آ کر کیا کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے، چلیے ہمارے والد صاحب بلا رہے، آپ نے جو ہمارا تعاون کیا اس پر وہ آپ کو اجرت دے سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر جانے کے بعد والد پوچھ رہا ہے بیٹا کیا معاملہ ہے؟ ہمیشہ تو دیر ہو جاتی تھی جانوروں کو پانی پلا کر لوٹنے میں، آج بڑی جلدی آ گئی. ہمارے والد پوچھتے بیٹا کالج تو تیری 12 بجے کی ہے، 11:30 بجے کیوں نہیں کر رہی؟ اتنی جلدی کیوں نہیں کر رہی؟ فرینڈ کے گھر جانا ہے، کون ہے تیری فرینڈ، کہاں رہتی ہے؟ اور یہ معاملہ اسکول سے ہی کرنا تھا. اسکول سے، اسکولنگ جب ان کی تھی تب اگر یہ معاملہ کرتے، بہت کل مشورے میں ہے کہ ماں باپ جا کے چھوڑنا، لے کے آنا، اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں. لیکن پورا دن بھر کا جو شیڈول ہے بچے کا، باپ اگر لے کے بیٹھے آج بتا کیا 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 تو نے، بتا کیا کی تو نے، کتنے بجے اسکول گئی. یہ جب بچپن سے یہ چیز رہے گی تو ایک باپ کا جو ڈر ہے، جو خوف، وہ بیٹھا ہوا ہوگا. اور اس کو بھی بٹھانا ہے تو صرف دھڑا دھمکا کے نہیں، بڑے پیارے انداز میں، معقول و معروف انداز میں
بڑے اطمینان سے پوچھا بیٹا اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ تو بیٹیاں بتا رہی کہ ایک نوجوان مل گیا، بتا رہی ہے بیٹیاں، یعنی باپ سے کتنا کھلی ہوئی ہے. یہاں سہیلی کے گھر پہ تھی، ارے وہ ہماری ایکسٹرا کلاس ہے، کتنے بہانے. یہاں سچ بولنا سکھایا اور ساتھ ہی ساتھ کتنی جو ہے اوپن ہے اپنے باپ کے ساتھ کہ باپ ایک فرینڈ کی طرح، ایک دوست کی طرح ٹریٹ کرتا اپنی بیٹی کو کہ اس سے وہ ہر بات شیئر کر سکے. بتا نہیں، اس وقت کا کوئی ٹیکنالوجی کا دور نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، دو لڑکیاں کیا نہیں بہانہ بنا سکتی تھی، لیکن پھر بھی کہہ رہی کہ ایک نوجوان ہمیں مل گیا تھا، اس نے ہماری مدد کی، اس کے لیے ہم کو جلدی جو ہے ہم کھڑا گئے. اور اس کے بعد اپنی بیٹی پہ اتنا کانفیڈنٹ ہے، پھر بھیجے جاؤ اس نوجوان کو لے کر آؤ. باپ بھیجتا ہے کہ کسی لڑکی کو. اور انہوں نے بھی جا کے کہا نا کہ یہ جو آدمی ہے اس نے مدد کی اور جا کر ایک سائے دار پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا، اس نے کوئی بری نیت ہم پر نہیں ڈالی. یہاں تو تعاقب میں ہے، یہاں تو بڑی بڑی قسمیں اور وعدے نبھانے میں لگے ہوئے. یہاں بس 5 اسٹار ہوٹل میں لے کر جا کر انہیں ایک اچھی سروس دلوا دی، ایک اچھا انہیں کھلا پلا دیا، وہ تھوڑے سے کے لیے وہ پوری زندگی بھر کا یہ میرا جیون ساتھی بول کے اسے مانگ، اور کورٹ میں پیٹیشن دائر کر 3 لاکھ کو پیٹیشن دائر ہو گئے. ماں باپ کے خلاف ہی دائر ہو گئے. ہمارے باپ جو ہے ہمارے اس عمل پہ خلاف ہے، تو کورٹ سے ہم چاہتے ہیں، حکومت سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سیکیورٹی ملے، کہ ہمارا نکاح ہونے کے بعد کوئی بھی جو ہے ہم پر کوئی دھاپ نہ جما سکے. اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے. خرابی کہاں تھی؟ خرابی باپ میں تھی کہ باپ جو ہے بیٹی کی طرح ویسا بیٹی کو ٹریٹ ہی نہیں کرتا. ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی؟ ابھی بھی ایسے کئی باپ ہیں، انجینئر ہے، ایک لڑکی کا واقعہ ہے، انجینئر ہے باپ، ایسا ٹریٹ کیا ہوا ہے کہ اپنے باپ کو انسٹا پہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے اور وہ ایکسپٹ کیا ہوا. فیس بک میں باپ فرینڈ ریکویسٹ میں ایکسپٹ کیا، اور وہ کیا کر رہی ہے، کیا کیا اس میں جو ہے پوسٹنگ ہو رہی ہے، یا کیا ریلز بن رہی ہے، یا کیا وہ دیکھ رہی ہے، سب کچھ باپ کو پتا چل رہا ہے. تو باپ اپنے آپ کو پہلے بیٹی سے اس طرح رشتہ قائم کرے کہ بیٹی ہر بات اپنے باپ کو شیئر کر سکے. پھر جب یہ آئے اور انہوں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجرت پہ رکھا جاتا ہے. تو یہی بیٹی کہنے لگی، اور یہ جب بیٹی گئی، اللہ قرآن نے فرمایا تمشی علی استحیا، بڑی شرماتی ہوئی. حضرت عمر فرماتے کہ دوپٹہ پورا باندھ کر شرماتی ہوئی گئی، اور مختصر انداز میں کہا، کوئی چھچوڑے انداز میں بس جانا اور کھلے طور پر ہمارے ابا بلا رہے ہیں آئیے، اس طرح کا معاملہ نہیں، جس کی وجہ سے دل میں مرض پیدا. شرم اور لحاظ اتنا تھا اور پاس تھا کہ اس کے ذریعے سے مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ کتنی شریف گھرانے کی لڑکی ہے. پھر جب وہ وہاں پہنچے، اصل میں لوگ ان کا نام شعیب علیہ السلام بتاتے ہیں، شعیب علیہ السلام نہیں تھے. بائبل نے ان کا نام جو ہے 2 نام بتایا، ایک رہوائل اور ایک یتی، یہ 2 نام بتائے. یہ وہ پرانے زمانے ہو گئے کہ بزرگ آدمی تو ولی ہوں گے، شعیب علیہ السلام نہیں تھے. بائبل میں جو ہے ان کا نام رہوائل بتایا جاتا ہے. یہ بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 2 اور ورس نمبر 16 اور 18 میں عورت تعریف کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ابا ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، ابا ان کو اجرت پر رکھ دیجئے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایسا تاجر تلاش کر رہے تھے، آپ ایسا ملازم تلاش کرنا چاہ رہے تھے جو ایک قوی بھی ہو، مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. قوت تو وہاں پتا چل گیا جب انہوں نے پانی پلایا، اور امانت داری یہاں ثابت ہو گئی کہ جب وہ ان کے ساتھ چل رہے تھے وہ آگے آگے چل رہے تھے اور یہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی. یعنی یہ کہ بہت شریف کرانے سے اس طرح آج تو ادھر کے لڑکے اتنے چھچورے لڑکیاں جاتی ہے اس کو چھڑ. تو بتاؤ وہ تمہارا اسٹیٹس ہی نہیں رہے گا، تمہارا اسٹیٹس اتنا گرا ہوا ہوگا، تم اگر چھچورے رہو گے، چرس گانجا پیے ہوئے رہو گے، نشیڑی رہو گے، تمہارے اندر وہ مضبوط قوت اور طاقت ہی نہیں کہ تم جو ہے گمائن کو. فرمایا اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو محافظ بنایا عورتوں کا.
اللہ تو یہ کہہ رہا ہے. اور تم خود اتنے لکھے ہو کہ تم کسی کی جو ہے کیا تم پر بھروسہ کر کے پھر تمہارے پاس آوے, تم سے نکاح کرے یا اس کا بعد تمہارے کا رشتہ لے کے آوے. تم جب بڑے بڑے قسمیں اور وعدے کرتے ہو, تم نے کیا اپنے آپ کو ثابت کیا کہ واقعی تم موسیٰ جیسے نوجوان ہو جو ان کی بیٹی کے لائق ہے؟ تم نے تو اپنے آپ کو پروف نہیں کیا. اور فی الحال تمہیں جلن کیوں ہوتی ہے؟ وہ جب غیر کے ساتھ آئے, کیونکہ غیر قوم کا جو لڑکا وہ اپنا اخلاق اپنا کردار ویسا پیش کر رہا اس کے ساتھ, ویسا ٹریٹ کر رہا اس کے ساتھ. تم تو صرف چھاوا چھاوی میں لگے ہوئے ہو. بعض میں کیا چھاوی ہے بس اس طرح لگے ہوئے ہو, تو پھر کون تم سے جو بات ہے, تمہارے بات کرنے کا انداز, تمہارے کھڑنے کا انداز, تمہارے چلنے کا انداز سب تو بیکار ہے. کوئی کوالٹی تو تمہارے اندر نہیں ہے. کیا جو ہے کیا دیکھ کر کے پھر جو ہے لڑکی کے باپ کو تم پسند آؤ گے یا لڑکی کو پسند آؤ؟ لڑکی خود کہہ رہی اشارے ہم کنار کہ قوی بھی امین بھی ہے. باپ سمجھ گیا تو باپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ملازمت تو کرو گے, یہ جو تمہارے جو اجرت ہے وہ ہم تو تمہیں دیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میری اس بیٹی سے تم نکاح بھی کرو. اتنا کانفیڈنس دلایا کس نے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے. ایک تقویت اور ایک امانت داری ایمان سے بتایا. وہ ایمان ہے کیا ہمارے؟ لڑکا کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں. اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اتنا فالتو گیری میں لگا ہوا, کچھ ہے کوئی ڈھنگ کے کام, یا ڈھنگ کے کام کرنے کے بھی لائق ہے کیا نہیں, کیپیبل ہے کیا نہیں. یا امانت داری سے نوکری بھی مل گئی 8 سال کے لیے اور چھوکری بھی مل گئی. یہ 2 چیز کی تلاش ہے کہ مرد کو جوان ہونے کے بعد, پہلی نوکری دوسری چھوکری, یا تو دونوں میں بھی. کیا پیش کیا انہوں نے؟ اپنا رویہ پیش کیا. وہ تو آئے سے کہیں ان کی آئیڈینٹی تو تھی نہیں, مصر کے تھے. باپ کو شک ہوتا ہے کہ نہیں پتا نہیں باہر سے آیا ہوا ہے, کس رویے کا ہوگا, کس مزاج کا ہوگا, کیوں آنا. اب انہوں نے کہا قرآن بیان کریں گے, انہوں نے اپنا سارا قصہ سنا ہے, لیکن اتنا کانفیڈنٹ تھے جو بزرگ تھے, جو رہوال یا یتی جو بھی, اپنی بیٹی دینے تیار ہو. اور بطور مہر کہا کہ تم 8 سال ملازمت کرو. ابھی تم ظاہر ہمارے گھر پہ رہو گے, کھاؤ گے, پیو, اس سے بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو. کیونکہ یہ ایک سمجھدار باپ کی نشانی ہے. جو بہت دور اندیش ہوتا ہے نا باپ, وہ اس باپ کی نشانی. تو باپ کا کردار یہ تھا اور شوہر کا کردار یہ تھا کہ باپ اپنے آپ کو ایز اے باپ کیسے پریزنٹ کیا ہے, اور شوہر نے اپنے آپ کو, ہونے والا جو شوہر ہے وہ اپنے آپ کو, یہ تو خیالوں میں بھی نہیں تھا کہ یہ آگے بیوی بنی, لیکن پھر بھی انہوں نے کیسا پریزنٹ کیا, کنوارا نوجوان. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ابھی تک نبوت بھی نہیں ملی, نبی بھی نہیں بنائے, لیکن ابھی یہ جو ان کا رویہ ہے یہاں سے, تو ایسا کوئی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کوئی چنتا ہے. تم تو بس سیٹی بجاتے ہوئے, سگریٹ کا دم کش لگاتے ہوئے, وہ کالج میں کتنی فالتو, 5 سال پڑھا ہوں نا, دیکھتا ہوں نا, لڑکیاں باپ کے ڈر سے برقع پہن کے جا رہی, ماں باپ کے ڈر سے کالج میں جا کے برقع اتار دیتی اور لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے. پھر جب کالج سے, جب سیکنڈ گیٹ سے ریٹرن ہو رہا ہوتا ہے, اسماعیل یوسف کالج کی بات کر رہا ہوں, تب جا کے لڑکی برقع پہنتی. تم نے برقعے کا اصل, جیسے میں نے ابتدا میں بات کہی, اصل جو علت تھی وہ سمجھایا نہیں, حجاب کی. باپ نے ویسا ٹریٹ نہیں کیا بیٹی کے ساتھ. مہنگا موبائل تو دلا دیا, لیکن چیک کون کرے, یہ کون, اور وہ بھی معقول و معروف انداز میں چیک کرنا. ایک نے تو کل ایسا مشورہ دیا, میں سن کے بہت زیادہ, کہ اگر تم کمائی کر رہے تو چھوڑ دو اپنی اولاد کو, دھیان نہیں دے سکتے, چھوڑ دو اپنی اولاد کو, بگڑے. اس طریقے سے تم دین پھیلاؤ گے. تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جو ان کے والد صاحب کا اور ان کی بیٹی کا قصہ, جو مدین کی جانے کے بعد یہ جو معاملہ پیش آیا. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبیوں والا رویہ, نبیوں والا ایمان اختیار کرنے کی اور ان کے بتائے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین. اور ہمارے جو مسلمان قوم ہیں، خاص کر جوان ہیں، نوجوان لڑکوں میں اور لڑکیوں میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے درد سے، خطبے سے، اور جو ان کی جو پریشانیاں ہیں، جو ان کے دل میں سوالات ہے، جو بوجھ ہے، اس بوجھ کو ہلکا کر کے، اس بوجھ کو دور کر کے، انہیں ایک مطمئن بنا کر کے ایک اچھا نوجوان، ایک اچھی نوجوان لڑکی بنا سکے، تاکہ ان کا گھرانہ بھی اچھا ہو جائے، وہ بھی اچھے رہے، اور جس جگہ ان کا رشتہ ہو وہ بھی اچھا رشتہ ہو، مسلمانی رشتہ ہو، دیندار گھرانہ ہو، لڑکی بھی دیندار گھرانے سے ہو، لڑکا بھی دیندار گھرانے. دینداری جو اصل میں یہی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں جو دین ہے وہ دین حاصل کر کے دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.